اکابرین امت، حضرات علماء کرام اور حاضرین محفل، صبح کے بیان میں حضرت مولانا سلمان صاحب حسینی زید مجدہم نے اسی آیت سے خطاب شروع کیا تھا اور پھر وہ بہکتے بہکتے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ جہاں انہوں نے شروع کیا تھا میں شروع کا ہی سبق پڑھا دوں۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی پہلی وحی ہے۔ دیکھو بھائی، فوٹو مت لو۔ صبح مولانا حسینی یہ فرماتے تھے کہ میڈیا کے لیے فوٹو جائز ہے، میری رائے ہے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے علماء بھی کہتے ہیں۔ یہ صبح کہہ رہے تھے اور پھر آپ حضرات نے دھڑا دھڑ فوٹو لینے شروع کیے تو میں اٹھ کے چلا گیا۔ اس مسئلے میں سمجھو، بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے تمام دارالافتاء متفق ہیں کہ خاص حالات کے علاوہ، خاص ضرورتوں کے علاوہ فوٹو کھینچنا اور کھینچوانا حرام ہے۔ میڈیا کے مقصد سے ابھی مفتیان کرام نے دارالافتاء سے فتوے نہیں دیے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب زید مجدہم نے ایک فتویٰ لکھا تھا ڈیجیٹل فوٹو کے بارے میں۔ یہ ہمارے مفتی شعیب اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا زبردست رد لکھا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے بھی ان کے فتوے کا رد لکھا ہے، مظاہر العلوم نے بھی ان کے فتوے کا رد لکھا ہے، اور معلوم نہیں کن کن کے انہوں نے فتوے کا رد لکھا ہے۔ بس یہ جو دارالافتاء ہیں، ان کو مفتیوں کو ہم نے بٹھایا ہے، جب تک وہ فتویٰ دیں گے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ میری رائے یہ ہے، بڑوں کی رائے یہ ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ یہ تو مودودی صاحب بھی یہی کہتے تھے، میری رائے یہ ہے کہ بندوق کا شکار حلال ہے۔ عرب ممالک میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے۔ میری رائے کوئی چیز نہیں۔ یہ جو ہمارے دارالافتاء ہم نے قائم کیے ہیں اور وہاں جن مفتیوں کو ہم نے بٹھایا ہے، وہ خود نہیں بیٹھے، ہم نے بٹھایا ہے، اور وہ سارے تینوں ملکوں کے دارالافتاء متفقہ اس کا رائے یہ ہے کہ الیکٹرک میڈیا کے لیے فوٹو کھینچوانا جائز نہیں ہے، ٹی وی پر آنا جائز نہیں ہے۔ تو جب تک ان کے یہ فتوے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جب وہ فتوے بدلیں گے تو ہم بھی بدلیں گے۔ لیکن یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے کہ ہماری اتھارٹی جو ہم پر جن میں اعتماد ہم کر رہے ہیں، وہ کچھ فتوے دے رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، میں مفتی نہیں ہوں، میں تو قیمتی ہوں، لیکن خواہ بدنام ہو گیا ہوں۔ میں مفتی نہیں ہوں، آپ یقین کرو، میں نے زندگی میں کبھی فتوے نہیں لکھے، میں مفتی نہیں ہوں، خواہ بدنام ہو گیا، میں تو بہت قیمتی آدمی ہوں، اور مجھے مسئلے میں دخل بھی نہیں دینا ہے۔ یہ دارالافتاء ہے، جو تم فتویٰ دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ آپ کی جو رائے ہے میں اس میں دخل نہیں دیتا، لیکن میں اپنے اکابر سے ایک بات بہت ہی لجاجت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے جو بٹھائے ہوئے مفتی جب تک ناجائز کہہ رہے ہیں، آپ اسٹیج پر بیٹھ کر اپنا فوٹو کیوں کھینچواتے ہیں؟ آخر عام مسلمانوں کے ذہنوں میں دین کی کیا قدر رہے گی کہ ان کے دارالافتاء یہ فتوے دیتے ہیں، ان کا محتمی اور ان کے بزرگ فوٹو کھینچوا رہے ہیں۔ اگر جائز ہو گیا ہے تو پہلے دارالافتاء سے فتوے دو، اور فتوے دینے کے بعد میں پھر جو چاہے کرو۔ میں بھی وہی کروں گا جو دارالافتاء فتویٰ دے گا۔
لیکن جب تک دارالفتہ فتویٰ نہیں دے گا تو میری رائے یہ ہے، میری رائے کوئی چیز نہیں۔ ہم نے جن اداروں کو جو دین کا ذمہ دار بنا کر مفتی بنا کر بٹھایا ہے، ہمیں ان کا فالو کرنا ہے، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو صبح حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ میری رائے یہ ہے، اور پاکستان کے علماء بھی یہ ہیں۔ ارے پاکستان کے علماء کو رہنے دو، آپ کی رائے رہنے دو۔ ان 3 ملکوں کے جو دارالافتاء ہیں ان کے جو فتوے ہیں ان پر چلو۔ آدمی کو دیکھو، تقلید کا یہی مطلب ہے۔ شافعی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، جو مذہب کا جو رائے ہے اس رائے پر حنفی کو چلنا ہے، شافعی کو اسی پر چلنا ہے، حنبلی کو اسی پر چلنا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنے بڑوں کے، اپنے مسلک کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس پر نہیں چلیں گے تو پھر معاملہ میرے بھائیوں قابو سے باہر ہو جائے گا، بے قابو ہو جائے گا، پھر ملت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، پھر خیریت نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی ہے، تو اس کی کوئی اہمیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آخر 23 سال میں سارا قرآن کریم آیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے یہ 5 آیتیں کیوں بھیجی؟